دانش بھائی السلام علیکم دانش صاحب خیریت سے ہیں وعلیکم وہ ٹھیک ہیں آپ تسی ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے تاڑی جی کھولے بھائی آ رہی آواز جناب آ رہی اور جناب صحت ٹھیک جناب آپ کی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تھینک یو سر اچھا جناب ایک تو یہ دیکھیے واہ جی واہ کیا لکھا ہے نگین میں کیا لکھا ہے یا حسین ذوالفقار علی لکھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی بات اللہ کا مبارک بڑا ہو احسان ہے انشاءاللہ، جناب اللہ نے مبارک ہو جی 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 بہت بہت شکر ہے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہم نے کافی لمبا سفر رہا ہمارا لیکن دیر ہے درست ہے اللہ نے شیعہ میں سے کر دیا الحمدللہ جناب میرے نا ایک دو سوال تھے جیسے ایک تو ایک آپ کا نا میں نے بیان سنا تھا کہ جیسے امام مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو امام علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے ایسا ہے کچھ دیکھیں یہ شیعہ مذہب میں رجعت ہے رجعت بولتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نیک افراد جو اچھے لوگ تھے اور جو بہت ہی برے تھے جو بہت اچھے مخلص تھے اور جو بہت برے تھے یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر آئیں گے جیسے قرآن مجید میں حضرت عزیر دنیا میں آئے قرآن مجید میں ہے کہ ایک امت ہے وہ طاعون سے نکلنے کے لیے گئے تھے پھر وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر میں جو لوگ بہت اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے لیکن وہ دنیا میں انہوں نے ان کی دل میں بہت خواہش تھی کہ دین کی عظمت کو دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور شان کو دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جن کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں ٹھیک ہے نا ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور اسی طرح جو لوگ بہت برے تھے جنہوں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے شیعوں پہ بہت ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ان کو دوبارہ دنیا میں لائیں گے تاکہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دیا جا سکے لیکن جو لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں جو لوگ زیادہ برے نہیں ہیں تو ان کو نہیں لایا جائے گا تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ امام عصر علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ اس اور قرآن کی آیت میں یہ بہت لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن کی آیت بھی ہے دابۃ تکلمہم یہ قرآن مجید کی آیت ہے بہرحال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مخلص شیعہ تھے جو بہت ہی باتقوا تھے نیک تھے اور جن پہ ظلم ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت کریں لیکن ان کو موقع نہیں ملا ٹھیک ہے نا وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں جان قربان کریں یا امام علی علیہ السلام کی پہ قربان جائیں دین کی خدمت کریں جہاد کریں ان کی حکومت کو دیکھ لیں لیکن ان کو نہیں مل سکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کرے دنیا میں بھائی اس کا کوئی ایک ریفرنس میں ایکچولی میرے فرینڈ ہے ہمارا وہ بھی الحمدللہ آ رہا ہے اس طرف تو اس کو نا کوئی ریفرنس دینا ہے جس کا شیعہ کتب میں سے ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں تو شیعہ کتب میں جو ہے رجعت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شیعہ کتب میں اس کے جو کتاب ہے وہ ہے مختصر البصائر میں اس کی بہت تفصیل سب سے زیادہ کتاب ہے مختصر البصائر ہے یہ عربی زبان میں البتہ دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا قرآن کی آیات میں تفسیر میں کتاب تفسیر برہان میں لیکن اس میں زیادہ ہے یہ ہے کتاب ہے مختصر و بصائر الدرجات للشیخ سعد بن عبداللہ الاشعری القمی اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت زیادہ احادیث ہیں دوسرے کتب میں بھی ہے کافی وغیرہ میں بھی ہے لیکن اس کتاب میں زیادہ ہے تو میں کیونکہ بعض لوگ اس پہ شک کریں گے اب آپ نے بات چھیڑا ہے اور دیکھیں میں اس کو قرآن مجید سے میں ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تاکہ قرآن سے بھی ثابت ہو جائے اور بہت سارے یہ اس طرح ہے قرآن کی آیات روایات تو بہت زیادہ ہیں ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ ہے یہاں پر آیہ نمبر 243 آیہ نمبر یہ 241 42 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی ٹھیک ہے نا ایک شہر میں یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے ایک شہر میں طاعون آیا تھا ایک علاقے میں تو وہ لوگ اپنے طاعون کے وبا کی یعنی موت کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے سب نکل گئے کہ یہاں پہ ہم مر جائیں گے تو وہ نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں تھے موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے فقال لهم الله موتوا اللہ نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ سب مر گئے ثم احیاهم پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں مرنے کے بعد ان اللہ لذو فضل علی الناس تو یہ ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے پھر اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں اور یہ نبی بھی نہیں تھے کس طرح نبی تھے کوئی ولی تھے اس طرح بھی نہیں تھے وہ عام لوگ تھے اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اچھا اور روایات میں کہ جو دوسرے مخالفین نے بھی روایت کی ہے جو پرانے امتوں میں ہوگا وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا ٹھیک ہے نا میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت دکھاؤں قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ کون سا ہے سورہ ابراہیم ہے نہیں سورہ ابراہیم نہیں ہے اچھا معاف کیجیے گا سورہ ابراہیم نہیں چاہیے مجھے سورہ بقرہ چاہیے یہ سورہ بقرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں 259 والی جو روایت آیت ہے 259 259
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ جناب عزیر کا واقعہ ہے. عزیر نبی نہیں تھے، صالحین میں سے تھے، تو ان کو اللہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا، 100 سال تک وہ مرا رہا، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. ٹھیک ہے نا. یہ پرانی امتوں میں. اب قرآن مجید میں جو اس امت میں رجعت ہوگی اس کے متعلق واضح آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ نمل میں آیہ نمبر 83. یہ سورہ نمل ہے، آیہ نمبر 83. دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بعد میں آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ سورہ نمل ہے، آیہ نمبر 83. اچھا یہ کیا ہے؟ 74 76 76 81 ہے، 82 ہے، 83 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. ایک دن آئے گا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ یہ جو ہے دابۃ الارض یہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ اور اس کو اللہ جانتا، میں نے اس کو خواب میں بھی دیکھا ہے، اسی واقعے کو خواب میں دیکھا. بہت سارے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے درمیان امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت امیر علیہ السلام کو نکال دیں گے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام آ چکے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار، اور وہ مکہ شریف صفا و مروہ کے درمیان تھے، اور کفار ان سے بھاگ رہے تھے. تو یہ بہت سارے روایات میں بہرحال. اچھا جو اگلا جو آیا ہے اس کے متعلق وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ، یہ آیہ نمبر 83 ہے جس کا میں کہہ رہا تھا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. ایک دن آئے گا کہ ہم ہر نیشن سے، ہر ملت سے ایک عدد کو، سب کو نہیں ایک عدد کو، ایک جماعت، ان کو کیا کریں گے؟ ان کو جمع کریں گے، ان کو نکالیں گے. سمجھ میں؟ قیامت میں تو سب کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن وہاں پہ حتیٰ کہ جانور وہاں پہ آ جائیں گے. قیامت کے دن تو سب انسان آئیں گے. سر نہیں کہ قیامت میں بعض لوگوں کو لایا جائے گا، نہیں. قیامت جو ہے یوم الدین جو ہے، بڑا قیامت جو ہے، جس کے بعد جہنم ہے، جس میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، صراط ہے، اس کے بعد لوگ جنت جائیں گے یا جہنم دے کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو سب لوگوں کو جائے گا. یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن آئے گا نحشر من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ہم لائیں گے. ممن یکذب بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. فہم یوزعون، ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. تو یہ کب کے لیے؟ یہ قیامت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں تو سب لوگوں کو لایا، یہاں پہ ایک بعض لوگوں کو لایا جائے گا. تو یہ کب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس میں ہے، اس کے لیے اپنے رجعت کے لیے. اور میں آپ کے قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ملاحظہ کریں. قیامت کے متعلق اللہ کا کیا فرمان ہے؟ قیامت کے متعلق یہ فرمان ہے اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ بلکہ یہ والی آیت 47. ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. قیامت کے دن جب آئے گا پہاڑوں کو اکاڑا جائے گا. پہاڑ جو ہے آسمان میں پہاڑ جو ہے زمین سے اکڑ کے آسمان میں وہ سیر کریں گے. زمین جو ہے بالکل وترى الارض بارزة، زمین کو بالکل کیا دیکھو گے کہ بالکل ننگا ہو چکا ہے، پہاڑیں بھی اس سے اکاڑی جا چکی ہیں. وحشرناهم، ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فلم نغادر منهم احدا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کو محشور کیا جائے گا. لیکن ایک اور بھی دن ہے جس میں بعض لوگوں کو محشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دوں، سورہ مبارکہ آل عمران میں. یہ سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ جی نہیں بھائی آپ کریں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر آل عمران. ٹھیک ہے نا. آل عمران آیہ نمبر 81 اس میں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا میثاق لے لیا، عہد لے لیا، انبیاء کا عہد لے لیا کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا، اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ نبی مصدق لما معکم، وہ نبی جو آخر الزمان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا. جب وہ آئیں گے
तुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, उस पे आपने ईमान लाना है, उसकी नुसरत भी करनी है। और भाई सब अनबिया से अहद लिया ना, आदम से, नूह से, इब्राहिम, सब से, कि जब ये नबी आएंगे आपने उसकी ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है। तो भाई आप ये तो कह सकते हैं कि कब्र में उन्होंने ईमान लाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कब्र, तो नुसरत कैसे की? नुसरत तो किसी नबी ने नहीं की, वो दुनिया से जा चुके थे ना। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अहादीस में है कि ये रिजात में होगा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में। उस वक्त मूसा भी आएगा, इब्राहिम भी आएंगे, नूह भी आएंगे, सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करेंगे, ठीक है ना। ये उसका वक्त होगा। ثم अक़ररतुम क़ुलतुम अला ज़ालिकुम इसरी। तो ये बहुत सारे रिवायात में है, ठीक है ना मेरे भाई। उसके अलावा भी कुरान के आयात है, रिवायात हैं, अल्लाह आपकी इज्जत है, ठीक है ना भाई। अच्छा भाई एक हाँ जी एक चीज और देखो मैं लोगों से अर्ज करता हूं कि मेरे भाइयों देखो, हमारा अकीदा है कि मौत किसके हाथ में है? मौत अल्लाह के हाथ में। और वो अल्लाह जिसने एक दफा खल्क किया है, जिंदा किया ना, वो दूसरी दफा भी जिंदा कर सकता है, 2 दफा भी जिंदा कर सकता है, 3 दफा भी जिंदा, 10 दफा। बेशक ये कि बाद लोग इसका मजाक उड़ाए ना, वो जो इसका मजाक उड़ाते हैं उनको क़यामत का भी मजाक उड़ाना चाहिए, उनको क़यामत का भी मजाक उड़ाए। कुरान के सब आयात जिसमें है कि अल्लाह ने इसी दुनिया में मुर्दों को जिंदा किया है, उन सब आयात का वो मजाक उड़ा दें। जी सर बोले जी। अच्छा भाई एक ना आपसे रेफरेंस लेना था, जैसे आप शायद कुरान से आप बता रहे थे, मुझे वो आयत एक्चुअल मुझे याद नहीं है, आपने बताया था कि हजूर जब हजूर की दुनिया में थे तब तो कुछ सहाबी थे जो बोल रहे थे कि ये जो खिलाफत है हजूर के बाद बनु हाशिम में नहीं जाने दें, 3-4 सहाबी थे, आपने कुछ तफसीर में बताया था, वो बता दी कौन सी आयत थी वो? देखे ये सहाबत है जिन्होंने आपस में इन्होंने पैक्ट किया, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी इन्होंने आपस में तय किया काबा शरीफ। क्योंकि देखें काबा जो है इस्लाम से पहले भी अरब जो है उसको मुकद्दस समझते थे, ठीक है ना। काबा जो था इस्लाम से पहले भी अरब इसको अच्छा समझते थे, इसकी बड़ी इज्जत करते थे। तो ये लोग काबे के अंदर गए, इन्होंने अपना वो एक आपस में एक अग्रीमेंट लिखा, उस पर दस्तखत भी कर दी। मुलाहिजा करें ये किताब है अल-फुरू' मिन अल-काफ़ी लिल-कुलैनी रहमहुल्लाह, जिल्द नंबर है 4, यहाँ पर सफ़ा नंबर 545 है, और भी रिवायात में है, ये हदीस नंबर 28 है। देखें कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ था, यानी इमाम अली इब्न हुसैन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ था, हम उनके साथ इकट्ठे काबा में दाखिल हो गए। तो काबा में पुराने ज़मानों में एक पत्थर था, उस पत्थर रुखामा, वो अकीक था बड़ा सा, वो लाल रंग का कोई पत्थर था, होता था। ये रिवायात में तारीख में इसका बड़ा जिक्र मिलता था, ठीक है ना। तो उस पे लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। और अमीरुल मोमिनीन साहब की जब पैदाइश हुई थी तो उसी पत्थर पे रखा, काबा शरीफ में उनको उसी पत्थर पे रखा था। तो शिया ज़रात उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, उस पत्थर से बहुत मोहब्बत के पास रखा था, ठीक है ना। तो उसने उस संग्रेजों को किसी जाम में रख के पानी उसमें डाला था कि ये वो सब पत्थर तो नहीं, अब इसके कुछ संग्रेजे बचे हमारे पास, वो तो उसमें तबरुक के तौर पे पानी पेश किया था। तो मैं अपने वालिद के साथ गया, वहां पे रुखामा हमरा था बैन अल अमुदैन, वो 2 सुतूनों के दरमियान था वो पत्थर। तो अब मेरे वालिद साहब ने उस पर नमाज पढ़ी है, यानी इमाम अली इब्न हुसैन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। फ़क़ाल फ़ी हाज़ल मौज़िअ तआक़द अल क़ौम, इसी मकाम पर गासिबीन फदक, गासिबीन खिलाफत, गासिबीन इमामत आपस में उन्होंने अहद किया था। काबे में आकर इन्होंने आपस में अहद किया था कि इनमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़ुतिल, अगर पैगंबर वफात हो जाए या कत्ल किया जाए, ला अल्लाह यरुद्दु हाज़ल अम्र फी अहद मिन अहल बैत, इस अम्र इमामत और खिलाफत को अहल बैत के किसी फर्द को नहीं जाने देंगे भाई। उनके बाद हमने नहीं किसी को, इनके अहल बैत में से किसी को इमाम नहीं बनने देना, ना अली अलैहिस्सलाम को, ना हसन ना हुसैन को। कुल तो मैंने क्या वमन कान, मैंने वहां पे कौन थे? कान अल अव्वल व सानी, खलीफा अव्वल खलीफा सानी, नंबर 1 नंबर 2 वहां पे थे। अबू उबैदा इब्न जर्राह भी था, सालिम इब्न अबिल हबीब, सालिम मौला हुज़ैफा, ये 4-5 सहाबत थे, इन्होंने आपस में अहद किया था। इसके अलावा इसी के मुतल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की है, ये आयत जो सूरह मुजादिला में है, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिअहुम, 3 आदमी 3 मुनाफिक आपस में जो नजवा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि चौथा अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है कि तुम आपस में क्या सरगोशी करते हो, क्या आपस में तुम साजिशें बनाते हो। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, अगर 5 हो तो छठा अल्लाह है, ज्यादा हो या कम हो अल्लाह उन सबको पता है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके सब साजिशों का हिसाब लेगा। ये इसी आयत के ज़ैल में और रिवायात भी हैं, ठीक है ना भाई, समझ आई दानिश भाई? जी शुक्र। अच्छा एक चीज पूछनी थी, जैसे उलमाए कराइम है जो इनके सारे जमात मुखालिफिन के, तो इनका शुरू से तो हमने इन्हीं का पढ़ा है, अब तो हमें शुरू से ABC सीखनी है, तो हम कुरान की कोई तफसीर ऐसी बताइए जो हम पढ़े तो
جو شیعہ جو ہم نے علم تو شیعہ عالموں سے لینا ہے تو آپ مہربانی کریں نا ہمارے گروپ میں ادھر پوچھیں تو جو شیعہ ایک تفسیر ہے انگلش میں احمد علی صاحب کی، میر احمد علی، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، اس نے انگلش میں ترجمہ، وہ پرانا عالم ہے، انگلش نہیں بھائی اتنی اردو میں مجھے اتنا نہیں معلوم، آپ ہمارے شیعہ بھائیوں سے پوچھ لینا، ایک تفسیر ہے، تفسیر برہان ہے، وہ عربی زبان میں، شاید وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، بہت بہترین ہے، وہ مفصل ہے۔ تو ہم کوئی واٹس ایپ گروپ میں ہے ہوگا کوئی جس میں اس میں پوچھیں نا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ اردو میں کون سی تفسیر، جس میں دیکھیں تفاسیر مشکل یہ ہے، جو شیعہ مولوی لکھتے ہیں نا اس میں سے بہت ساری ان کے اپنی وہ اجتہادات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ شیعہ مولوی جو ہیں، شیعہ مولویوں میں بے دین لوگ بہت ہیں جن کے عقائد باطل ہیں، بالخصوص یہ لوگ جو تفسیر لکھتے ہیں، جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان میں بہت ہیں، زیادہ ہیں، یعنی اکثریت ان کی ہے جو غلط تفسیر کرتے ہیں، ان میں سے کم ہیں جو تفاسیر اچھی لکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مطابق لکھتے ہیں۔ تو شیعہ تفاسیر میں بالخصوص ہمارے دور میں جو علماء ہیں نا، وہ جو ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ خود عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط لکھ رہا ہوں، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے کبھی حدیث نہیں پڑھی، کبھی تفسیر نہیں پڑھی، وہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں تفسیر کرنے میں۔ تو شیعہ عقیدے کے مخالف لکھنا یہ عام چیز ہے شیعہ علماء کے ہاتھوں۔ تو عرض یہ ہے، تو وہاں پہ آ کے کسی بھائی سے پوچھ لیں کہ کون سی تفسیر جو ہے اردو زبان کی وہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو وہاں ایک لاسٹ سوال میرا، ایک لاسٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا۔ ایک بھائی لاسٹ سوال تھا میرا، جب حضور ہجرت کے لائم لاسٹ رہ گئے تو ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ کیوں ساتھ لے کے گئے تھے، یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اگر پیچھے بچ جاتا، یہ چغلی لگاتا، کچھ کر لیتا، غلط حرکت یہ کر لیتا، یا مثلا اس کو دیکھ دو تھپڑ مار لیتے، وہ بتا دیتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، کس طرف گئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے وجہ یہ، یا مثلا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش اخلاق تھے اور بہت کریم تھے، وہ منافق سے بھی بہت پیار سے پیش آتے تھے، اس طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کی عزت کرے، منافق ہے تو اس کی نہیں، وہ کافر کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ اور لوگ مسلمان بھی بنتے تھے نا، جو لوگ مسلمان بنتے تھے بہت سارے لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی کرم کی وجہ سے، بھائی وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو اپنا کھانا دیتے تھے، گھر والے ان کے بھوکے رہتے ہیں، ان دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اگر کسی وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے مثلا اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے کریم تھے، اس طرح ان کی یہ خلق نہیں تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو رد کریں۔ یعنی کسی روایت میں یہ وجہ، آپ وجہ پوچھا نا کہ کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے ان کو ساتھ، میں نے نہیں دیکھا کہ وجہ بتا دے، ہم اپنی طرف سے کچھ گمان کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے ابو بکر کوئی بہادر آدمی نہیں تھا کہ وہ بھائی اس کو، ہاں، کیونکہ اس کی دنیا میں اس کی کوئی بہادری کی کوئی وہ تعریف نہیں ہے کہ اس کو میں سپورٹ کے لیے لے کے گئے کہ یہ بھائی سپورٹ کرے گا نا، کیا خاک سپورٹ کرے گا، وہ اس کو کبھی تلوار چلائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ابو بکر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو راستے کا پتا ہو کہ مثلا مدینے کا ڈائریکشن کس طرف ہے، کہ کہہ دیں کہ بھئی یہ راستہ اس کو آتا ہے، یہ بھی کہ اس کو نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کا جو گائیڈ تھا کہ مدینہ کا راستہ دکھانے والا وہ ابن اریقط تھا، وہ دوسرا شخص تھا، ٹھیک ہے نا۔ یا ابو بکر مثلا وہاں پہ کھانا لے کے آیا تھا خدمت کی، یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے۔ جب غار میں تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے، ادھر کھانا لے کے آتے تھے، ان کے جو بھی سفارشات ہوتے تھے کہ فلان کام کرو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کراتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر کو کس لیے ساتھ لے کے گئے ہمیں نہیں معلوم۔ اونٹنی بیچی تھی انہوں نے حضرت، اونٹنی بیچی، اس نے اونٹنی بیچی ہے ابو بکر، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، پیسے بھی لیے تھے اس سے، اور بہت اعلیٰ پیسے لیے۔ نہیں، یہ تو ان کی میں نے ایک پڑھی تھی، جی سنا میں نے، وہ بول رہے تھے کہ حضور نے زبردستی دی ہے ان کو پیسے۔ وہ تو وہی کہے گئے نا زبردستی دی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق شریف میں یہ ہے کہ وہ ہدیہ وہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہدیہ اگر کوئی ہدیہ کرے، وہ کبھی ان کی سنت میں نہیں کہ کسی ہدیے کا وہ پیسہ دے دیں، نہیں، ہدیہ قبول کر۔ ابھی میں آپ کو گفٹ دے دوں نا، گفٹ یہ سنت ہے، آپ قبول کریں۔ ابھی میں کہتا ہوں بھائی صاحب آ جاؤ، میں آپ کو فرض کریں یہ کتاب ہدیہ دے دیتا ہوں، یا مثلا کوئی قمیض دے دیتا ہوں، یہ ٹوپی جو سن گلاسز جو بھی ہدیہ دے دو، یہ آپ اس کو رد کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے، ثواب یہ ہے کہ آپ قبول کریں ہدیے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے، اور ان کی سنت میں کبھی نہیں ہے کہ وہ ہدیہ کا پیسہ دیتے تھے، کبھی دکھائیں نا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا پیسہ دوں گا، وہ عائشہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اپنے باپ کی عزت کے لیے تو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردستی پیسے دیے، اور بھائی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کے لیے پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے تھے، تو اسی لیے کہ وہ ہدیہ نہیں کر رہا تھا نا۔
اگر ہدیہ کر رہا تھا تو وہ کبھی پیسہ نہ لیتے، وہ ہدیہ قبول کر، وہ تو وہ فروخت کے چکر میں تھا وہ. اچھا جیسے عائشہ اور حفصہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جیسے حضور کے اوپر زبان درازی کی ہے، خلافت جو غصب کی ہے اس میں ساتھ دیا ہے ابو بکر عمر کا دونوں نے. تو میں نے سنا تھا ام سلمہ یا ام حبیبہ ان میں سے کسی حضور کی وائف نے کیا کچھ ایسے یہ عمل نہیں بلکہ اور کیسے. ام حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے، وہ اچھی عورت، لیکن ام سلمہ بہت ہی مومنہ عورت ہے، بہت ہی پاک عورت ہے جی. انہوں نے کبھی کوئی ام سلمہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ام سلمہ ان کی خدمت کرتی تھی اور سپورٹ کرتی تھی، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی ان کی عزت کی ہے، ان کے سے کوئی شکایت نہیں ہے شیعوں. اچھا جناب، اللہ مجھے بچائے برے گمان سے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے مان لیجیے فرض کیجیے اگر کسی لیڈی کے اوپر ہم کوئی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ فلانے شخص کے ساتھ یہ ایسے غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لیڈی تو اگر صحیح ہوگی تو وہ بندے سے دوری اختیار کرے گی کہ یار اس کی وجہ سے میرا کریکٹر خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے دوری علیحدگی اختیار کروں. تو جیسے قرآن کی آیتیں ہیں طلحہ کے بارے میں، جیسے آیا کہ حضور کے گھر میں ایسے انٹری نہیں کرنا. عائشہ جب پتا چلا، کیونکہ عائشہ کو بھی پتا ہی ہوگا کہ یہ میرے متعلق اتری ہے، طلحہ کے متعلق اتری ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ طلحہ کے ساتھ ہی رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا؟ تو یہ تو عائشہ جو دیکھیں طلحہ تو اس کا رشتہ دار تھا نا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ طلحہ نہیں آ سکتا ادھر، دروازے سے آگے کوئی نہیں آ سکتا، کسی نے بات بھی کرنے پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو طلحہ کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے غلط باتیں کی ہیں. ان کے اپنی کتابوں میں ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے طلحہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک آپ پہ غضبناک تھے، آخر تک آپ سے ناراض تھے. تو پھر ان کے تعلقات کیا رہے، یہ تواریخ میں دیکھیں اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ ان کو تواریخ میں ان کا نقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالخصوص تعصب ہے لوگوں کا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تقیہ بھی ہے نا. تو اس کو نقل کرنا یہ ہے کہ جب عثمان کے خلافت میں عائشہ جو ہے عثمان کے قتل کے فتوے دیتی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، کافر ہے، اور عائشہ کی بڑی اس زمانے میں بہت یعنی اس زمانے میں سیاسی لحاظ سے اس کی بڑی پوزیشن تھی مسلمانوں کے درمیان. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفے کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، اور صحابہ بھی اس کی طرف بڑی رغبت سے دیکھتے تھے. عام مسلمان جو بھی مسلمان ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، یہ تو بہت اس کی عزت کرتے. تو عثمان نے اپنے داماد کو، اپنے چچا کے لڑکے مروان ہے، اس کو بھیجا کہ تم میری جان بچا دو. عثمان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا نا، محاصرہ ہوا تھا، لوگ گئے تھے کہ ہم قتل کر رہے ہیں عثمان کو. عثمان سے کہہ رہے تھے کہ عثمان تو خلافت سے ہاتھ نکال دو، مجھے کچھ نہیں کہیں، تم ریٹائر ہو جاؤ. عثمان کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں ریٹائر. لوگوں نے کہا کہ بھائی ریٹائر نہیں ہونا تو تم قتل کریں گے. تو اس وقت یہ سب فتنہ عائشہ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ اپنی جب بات قتل ہونے تک پہنچ گئی نا کہ اب یقین ہو گیا کہ اب قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے کس کو بھیجا؟ یہ بہت سارے روایات میں ہے صحیح اسانید کے ساتھ. تو اس نے بھیجا کہ بھائی عائشہ سے کہہ دو کہ تم آگے کچھ کرو نا، لوگوں کو منع کرو، یہ میں قتل ہو جاؤں، میری جان بچا دو. عثمان نے کہا. تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، مروان کی طرف، اور کہا تو مجھے آیا کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری تو تمنا ہی ہے کہ وہ میرے تیلے میں ہو، اور تیلے میں ایک پتھر بھی ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں. میری تو خواہش ہی میں کیوں اس کی جان بچاؤں. میں تو جا رہی ہوں حج کے لیے. وہ فوراً نکل گئی. اس نے یہی، اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ کسی میرے تیلے میں، اور تیلے کو میں سمندر میں تو بھی تیلے میں ہو. مروان سے کہا تم دونوں تیلے میں ہو. ایک تیلا ہوتا ہے نا جو گدے کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو اردو میں کیا، پنجابی میں کیا بولتے ہو تم لوگ؟ کیا بولتے ہو تم لوگ اس کو؟ تھیلا ہی بولتے ہیں. گدھے کے اوپر گدا ہوتا ہے نا، سواری. اچھا، بوری دونوں طرف ہوتا ہے نا وہ. ہاں، وہ مسافر جب چل رہا کہتا ہے میری تو تمنا ہی ہے تم دونوں اس میں ہو اور اس کو سمندر میں پھینک دوں، یعنی تمہارا قتل ہونا تھی، یہ تو میری خواہش ہے. اس نے اشعار بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر مروان نے شعر پڑھے کہ اس مروان نے شعر پڑھیا کہ بھائی یہ سارا فتنہ تیرا ہے، تم اب جو ہے سارا فتنہ کر کے عثمان کو، اب جو ہے تو حج کے لیے جا رہی. تو حج میں چلی گئی. حج میں جب چلی گئی ہے تو راستے میں اس کو خبر ملی، حج مکے پہنچ کے اس کو خبر ملی کہ عثمان قتل ہو گیا. بہت خوش ہو گئی. پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ کہتی ہے وہ نعرے لگا رہی تھی، اب طلحہ کی باری، اب طلحہ کی باری ہے، اب جو ہے خلافت طلحہ کو ملے گا. فوراً لوگوں سے کہہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ. خوش ہو گئی نا کہ عثمان، جب خبر پہنچا کہ عثمان قتل ہوا ہے، یہ خوش ہو گئی، نعرے لگانے
اب طلحہ کی حکومت چلی گئی راز مدینہ کی طرف. یہ سب سنی مصادر میں تاریخ تبری وغیرہ میں موجود ہے. راستے میں پہنچا تو راستے سے آیا, راستے میں جب چلے نا تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے مدینہ سے. پوچھا مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا عثمان قتل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. کیا بولا کیا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. اوئے طلحہ کے ساتھ, کہتا ہے طلحہ کے ساتھ کسی نے بیعت. اوئے ہوئے سر مارنے لگے. اوئے ایک دفعہ پر گئی بھائی. عثمان مظلوم مرا, واپس مکے چلو, واپس مکے چلو. راستے سے پھر گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ڈراوا تماشا کیا. راستے سے پھر گئی کہ واپس چلو. عثمان جو ہے عثمان خلیفے کو قتل کیا, امام کو قتل کیا ہے بھائی. دیکھو جب تک اس کو خبر نہیں ملی نا کہ علی علیہ السلام خلیفہ, وہ بڑی خوش تھی. وہ کہہ رہی طلحہ کے لیے ناربا. جب خبر ملی ہے کہ طلحہ کو حکومت نہیں ملی, ایک دفعہ سر پکڑ کے عثمان کو ان لوگوں نے مار دیا. عثمان لا آ جاؤ جی, عثمان کی جو کریں, عثمان کے انتقام لے لو, عثمان کے خون کا بدلہ. حالانکہ اس نے خود قتل کرا عثمان کا. آپ جو ہے نا فتنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے مکے. ہم عثمان, میں تو اس کی ماں ہوں, میں نے اس کا بدلہ لینا ہے بھائی. میں نے عثمان, آؤ میرے ساتھ. تو اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے نا, کوئی شام میں گورنر ہے, کوئی عراق میں, شام میں تو نہیں, شام میں معاویہ تھا, کوئی مصر میں ہے, کوئی یمن میں, بحرائن میں, عراق میں, بصرہ, کوفہ, سب بھاگ کے مدینہ مکہ آئے. کیونکہ لوگ ان سے, کیونکہ عثمان قتل ہوا ہے تو اب ان کی باری ہے. مکہ آئے تھے تو بے پناہ پیسے چوری کر کے لے کے آئے تھے. تو انہوں نے اس کی بڑی فائنانس کیا. اور یہ عائشہ جو ہے اس زمانے میں بہت ہی جوشیلے تقریریں کر رہی تھی, لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ آؤ علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا ہے؟ عثمان کو قتل کیا. اس کی خلافت باطل ہے, اس کا آپ نے بدلہ لے. تو اس طرح اس نے جنگ جمل کرا کر دی. اچھا جناب, ایک جو ان کے علماء کرائی میں, تو طلحہ کے ساتھ آپ نے تعلقات کا پوچھا نا, تو طلحہ کے ساتھ تعلقات اس طرح تھے کہ پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے پھر اس کے ساتھ مل گئی ہے. کہاں چلی گئی؟ طلحہ مدینہ میں تھا نا جب عثمان قتل ہوا. طلحہ باغ کے مکے پہنچے اپنی عائشہ کے پاس, پس یہ دونوں اکٹھے ہو کے ہاں یہ چل پڑے بصرہ پر. بصرہ پہ قبضہ کیا ان لوگوں نے. راستے میں جو کچھ ہوا اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, طلحہ کے ساتھ اس کے تعلقات یہی. پھر طلحہ قتل ہو گیا, پھر طلحہ مر گیا جنگ جمل میں, وہ رو رہی تھی آخر تک اسی غم میں. اچھا جناب, میں نے یہ بات پوچھی, یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کافر ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی؟ یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور یہ ضعیف سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. عبداللہ ابن عباس سے نسبت دی جاتی ہے, کوئی ضعیف سند کے ساتھ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میرے. اچھا, بہت مہربانی. بس لاسٹ جی سر. ہاں, وہ جو ایک بتاتے ہیں کہ لاسٹ میں جو حضور کا جب دنیا سے جانے لگے تو عائشہ کے ملکی لیگ پہ سر تھا ان کا, یہ صحیح ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ عائشہ کے ساتھ کیا تھا؟ ملکی لاسٹ عائشہ کے حجرے میں ان کی وفات ہوئی, عائشہ کے ملکی لیگ پہ سر رکھا ہوا. نہیں, وہ میں نے بات کیا تھا نا, وہ کس سے مناظرہ ہوا, اس میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیا تھا کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المومنین علی علیہ السلام کے آغوش میں, ٹھیک ہے نا. آخر تک ام سلمہ کی صحیح حدیث ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے, ام سلمہ کی حدیث ہے صحیح اسانید کے ساتھ. ٹائٹل اس کے ساتھ ہوا تھا نا مولوی حبیب کے ساتھ, اس کا ٹائٹل مجھے نہیں معلوم, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا. یہ کتاب الادب المفرد بخاری محمد بن اسماعیل بخاری, چھاپ دار الصدیق سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 64 ہے, حدیث نمبر 156. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یا علی ایتینی بطبق وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کان رأسه بین الذراع وعضدی وكذلك حتى فاضت نفسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے آغوش میں تھا, میرے سر اور میرے بازو کے درمیان تھا, اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ام سلمہ کی جو حدیث ہے مسند اسحاق ابن راہوی جزء رابع 1995 میں چھپی ہے, یہ صفحہ نمبر ہے 129, حدیث نمبر 1896. اس کے ذیل میں کہ اسنادہ لا یقل عن درجۃ الحسن, کم از کم یہ حدیث حسن ہے, بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, ام سلمہ نے کہا کہ میں اس قسم کھا کے کہتی ہوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آخری شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آخر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پہ جھکے ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجیہ و یسارہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے امیر المومنین سے. آخر تک باتیں جملے وہ ہمیں نہیں معلوم, سرگوشی میں کہتا ہے, ہمیں کمرے سے نکال دیا, میں دروازے کے ساتھ بیٹھی تھی. فکان اقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام. علی علیہ السلام آخری شخص ہے جو انہوں نے علی پیغمبر سے بات کیا, ٹھیک ہے نا. فضائل الصحابہ میں وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہے, یہ بہت لمبی بحث ہے, اللہ کی بھی روایت ہے. اللہ کو جزائے خیر ہے, تھینک یو. اچھا میرے محترم ناظرین, ہمارے جو آپریٹر بھائی ہیں ان کی طبیعت خراب ہے, طبیعت بہت خراب, آپریٹر بھائی ان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد. اللہ نہیں طبیعت صحیح ان کے مذاق کریں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى آله. اللہ آپ کو عزت دے. خدا حافظ.